السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ وقال اللہ تعالی اذن ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ وقال اللہ تعالی اذن قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم مما تعبدون کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہم ماہ ذی الحج میں داخل ہو چکے ہیں۔ ذی الحج یعنی حج کا مہینہ، اور اسی مہینے میں قربانی کا عمل بھی ہے۔ تو گویا کہ یہ مہینہ دو اعمال کو لیے ہوئے ہیں، حج اور قربانی۔ اور اگر ہم تھوڑا وسیع لحاظ سے دیکھیں تو یہ دو تحریکوں کو لیے ہوئے ہیں، دو تاریخوں کو لیے ہوئے ہیں، اور وہ ہیں حج کی تحریک اور تاریخ، قربانی کی تحریک اور تاریخ۔ اور قربانی اور حج کی تحریک اور تاریخ میں خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا دخل ہے، اور پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دخل ہے۔ لیکن جہاں سے خصوصیت کے ساتھ یہ حج کی تاریخ اور قربانی کی تاریخ شروع ہوتی ہے، اس کا براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے تعلق ہے۔ قرآن مجید میں حج کے حوالے سے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ عَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو اللہ کی طرف سے یہ ہدایت آپ کو ہوئی، یہ حکم آپ کو دیا گیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں میں حج کی ندا لگا دے، حج کی اذان دے دے۔ اذین کا لفظ یہیں سے اذین یعنی حج کا اعلان کر دیجئے۔ تو یہ اعلان پر پھر بہت سارے لوگ آئیں گے دور دراز مقامات سے، دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر یا پھر پیدل۔ اس انداز سے بات واضح ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر اور خانہ کعبہ کا تو وجود یقیناً جب سے دنیا کی آبادی وجود میں آئی ہے
تو سب سے پہلا گھر وہ خانہ کعبہ ہی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنا وہ خانہ کعبہ میں ہے، یعنی گویا کہ تعمیر اور تاریخ کے لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا مطلب یہ کہ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے تو سب سے پہلا گھر وہ خانہ کعبہ ہی بنا۔ لیکن دنیا کی آبادی بہت تھوڑی تھی، اور اس کے بعد پھر خانہ کعبہ پر بہت سارے مراحل پیش آئے، انحطاط آیا، پستی کا زمانہ بھی آیا، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی وہ یا تو معدوم ہو گئی، زمین میں اس کی بنیادیں تھیں لیکن اس کی تعمیر باقی نہیں تھی، اور خانہ کعبہ کا لوگ انفرادی طور سے تو یقیناً سفر بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے ہوں گے، لیکن باضابطہ جو حج کا آغاز ہے اور ایک اجتماعی فریضے کے طور پر، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ اور تعمیر ثانی کہ جس کا صراحت کے ساتھ تذکرہ ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو یاد کرو وقت جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول فرما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو حج سے ہم الگ نہیں کر سکتے، قربانی سے الگ نہیں کر سکتے، اور اگر حج اور قربانی کے عمل سے سیرت ابراہیم کو نظر انداز کر دیا جائے تو حج بھی بے روح ہو جائے گا اور قربانی کا عمل بھی بے روح ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ جب یہ حج کا مہینہ آئے، قربانی کا مہینہ آئے، تو خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان ہوئی ہے، ویسے تو قرآن مجید سال بھر پڑھا جاتا ہے اور سال بھر پڑھا جانا چاہیے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کچھ توفیق دیتا ہے تعلیم اور تربیت کی، وہ سال بھر قرآن مجید سے اپنا علمی اور تلاوت کا، تربیت کا تعلق جوڑے رکھتے ہیں۔ اور دراصل یہ دنیا کے ماحول میں دین پر قائم رکھنے والا صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے، اور اگر ہم قرآن مجید کو نظر انداز کر دیں تو دنیا کے ماحول میں، دنیا کے حالات میں ہم دین پر قائم نہیں رہ سکتے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ حج کی مناسبت سے، قربانی کی مناسبت سے تو ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ ہم سیرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کے اس خطبے میں میں نے مناسب سمجھا کہ قرآن مجید کی چند آیات کے حوالے سے میری اپنی تربیت کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے یوں تو بہت سارے پہلو ہیں، لیکن دو پہلو کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا علمی پہلو اور دعوتی پہلو، تو علمی اور دعوتی پہلو کے حوالے سے کچھ باتیں آج کے اس خطبے میں پیش کی جائیں گی۔ لیکن یہ سمجھنے سے پہلے ہمارے سامنے جن حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں پیدا ہوئے، وہ حالات کا بھی مختصر نقشہ اور خاکہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ کیوں رہنا چاہیے؟ کہ آج شیطان نے ہمارے ذہن اور دماغوں میں اسلام کا، دین کا ایسا تصور بٹھا دیا اور حالات سے ایسے ڈرا دیا کہ حالات بہت خراب ہے، حکومت مخالف ہے،
سیاسی لحاظ سے مسلمان کمزور ہے، تجارت کے لحاظ سے مسلمان کمزور ہے، معاشی لحاظ سے مسلمان کمزور ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ ہر شعبے میں، ہر میدان میں تعصب ہے، اور اس کو بنیاد بنا لیا مسلمانوں نے اسلام پر نہیں عمل کرنے کے سلسلے میں، کہ اسلام پر ہم عمل اس لیے نہیں کر سکتے، قرآن و حدیث پر ہم اس لیے نہیں چل سکتے کہ حالات اس کی اجازت نہیں دیتے، ماحول اس کی اجازت نہیں دیتا، حکومت کا ظلم و ستم اور حکومت کا تعصب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر ہم سامنے رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اور اس دور کو ہم سامنے رکھیں، تو یہ باتیں خس و خاشاک ہے، یہ باتیں صرف بناوٹی پر مبنی ہیں، ان باتوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، سورہ ممتحنہ میں اللہ نے فرمایا تحقیق کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ سخت ترین حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آئندہ آنے والا کوئی مسلمان اور کوئی ابراہیمی ابراہیم علیہ السلام کے ماننے کا دعوے دار یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھ کو تو ایسے دور میں پیدا کیا کہ جس دور میں میرے لیے تیرے دین پر عمل کرنا مشکل تھا، دعوت دینا تو بہت دور کی بات، دین کو سمجھنا مشکل تھا، عمل کرنا مشکل تھا، تو سیرت ابراہیم کا نمونہ ان کے سامنے رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ان کے سامنے رہے کہ ذرا تم دیکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے دور میں پیدا ہوئے۔ یہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، قرآن مجید کے انبیاء کے واقعات جو ہدایت کا سرچشمہ ہیں وہ یوں ہی نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے تو اس دور میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا، بڑی بات ہے نا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے نا۔ جس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو نہ ملک عراق میں ایک مسلمان تھا، نہ دنیا کے کسی اور خطے میں ایک کوئی مسلمان تھا، اور جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر میں بھی کوئی مسلمان نہیں۔ جس باپ کے اولاد آپ بنے تو باپ صرف بت پرست ہی نہیں، وہ بت فروش تھا، بتوں کو بیچنے والا، بتوں کو بڑھاوا دینے والا، اور نمرود کی حکومت میں وزیر، مذہبی امور کا وزیر، اور مذہب اس دور کا یہی تھا کہ لوگوں کو مورتیوں کی پوجا پرستش کی دعوت دی جائے، ستاروں کی پوجا پرستش، چاند کی پوجا پرستش، سورج کی پوجا پرستش کی دعوت دی جائے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلایا جائے، لوگوں کو اس سے جوڑا جائے۔ جو اللہ نے فرمایا وہ یوں ہی نہیں فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یہ دور مدنی کی آیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ دور مکی کی آیات اور صورتوں میں بھی ہے، اور دور مدنی کی آیات اور صورتوں میں بھی ہے۔ اور وہ کیوں ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان کسی ملک میں اور کسی جگہ پر سیاسی لحاظ سے مظلوم ہے، مغلوب ہے، کمزور ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ان کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور مسلمان کسی علاقے میں اگر سیاسی لحاظ سے حکمراں ہے، غالب ہے، تو بھی ان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ یعنی دونوں ہی دور میں، مغلوبیت کے دور میں، مصیبت اور پریشانیوں کے دور میں، یا پھر اچھے حالات میں، جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کچھ خوشحالی عطا کرے، کچھ غلبہ عطا کرے، تو غلبے کے دور میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے۔ جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی شروع ہوتی ہے وہ یہ کہ سب سے بڑی آزمائش اور سب سے پہلی آزمائش
وہ گھر سے شروع ہوتی ہے، اور یہ سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ باپ جب دشمن ہو جائے، باپ جب مخالف ہو جائے تو قوم میں اس کا کون ساتھ دے سکتا ہے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا علمی پہلو یہ ہے کہ آپ کی زندگی تدبر سے شروع ہوتی ہے، غور و فکر سے شروع ہوتی ہے، حق کی طلب اور حق کی تلاش سے شروع ہوتی ہے۔ جس گھر میں آپ نے ہوش سنبھالا تھا، جس ماحول میں آپ نے ہوش سنبھالا تھا، تو عام طور سے لوگوں کے لیے ماحول کی اتباع اور پیروی آسان ہوتی ہے، اور زیادہ تر مشرک قوموں کا جو قرآن مجید میں تذکرہ ہے، تو ہر مشرک قوم نے اپنے نبی کو یہی جواب دیا، نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں جس دین پر، جس طریقے پر ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو پایا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل بالکل اس کے برعکس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی۔ سورہ انعام میں 7ویں پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ابتدائی دعوت کا تذکرہ ہے، غور و فکر کا تذکرہ ہے، تدبر کا تذکرہ ہے، طلب علم کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ وقت یاد کرو جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میں تمہیں بھی اور تمہاری قوم کو بھی کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، بھٹکے ہوئے ہو تم۔ میں نے کہہ دیا ممبر پر کھڑے ہو کر، آپ نے سن لیا چٹائیوں پر بیٹھ کر، لیکن بات اتنی آسان نہیں ہے نا۔ کون ہے؟ ایک ابراہیم نام کا لڑکا جس نے ابھی ابھی ہوش سنبھالا ہے، اور اپنے باپ جو حکومت میں وزیر ہے اور مذہبی امور کا وزیر، وہ بیٹا اس کو کہتا ہے کہ اے میرے ابا، میں تمہیں بھی اور تمہاری قوم کو بھی بھٹکا ہوا پا رہا ہوں، رائے راستے سے بھٹکا ہوا گمراہ پا رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابھی آپ پر کوئی ہدایت نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ضمیر دیا ہے، کچھ سوچنے سمجھنے کی پیدائشی صلاحیت دی ہے، تو وہ ضمیر کا، دل کا اگر صحیح استعمال کرے تو اس دنیا میں جو بڑی بڑی برائیاں ہیں، شرک سب سے بڑی برائی ہے، تو یہ بڑی برائی کی قباحت اس پر خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ ذرا سا بھی اگر کوئی غور کرے گا یہ مورتیوں پر، ان کی پوجا پرستش پر، تو اس پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہ پتھر کی بنی ہوئی مورتیاں معبود کیسے ہو سکتی ہے، اور اگر یہ معبود ہے تو ان کے بنانے والے تو اس سے زیادہ بڑے معبود ہونا چاہیے۔ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے نا، کہ جب یہ مورتیوں کے اندر معبود ہونے کی صلاحیت ہے، پوجا پرستش جن کی جا سکتی ہے، تو یہ مورتیوں کے بنانے والے تو بڑے معبود ہوں گے جنہوں نے ان کو بنایا ہے۔ لیکن عام طور سے ہر دور میں یہ مورتیوں کے تراشنے والے، بنانے والے، وہ معاشرے کے بہت غریب ترین لوگ ہی رہے۔ آج بھی جو معاشرے میں مورتیاں بناتے ہیں تو بعد میں ان کو مندروں میں بھی نہیں آنے دیا جاتا۔ ان کی بنی ہوئی مورتیاں جو مندروں میں رکھی جاتی ہے، تو حالات، ہندوستان کے حالات اس پر شاہد ہے کہ جو آدیواسی بناتے ہیں، جو دلت بناتے ہیں، وہ پچھڑی ذاتوں کے لوگ جو مورتیاں بناتے ہیں، تو ان کو مندروں میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتیوں کی وہ پوجا پرستش نہیں کر سکتے مندروں میں جا کر، تو اس سے بڑھ کر اور کون سی بے وقوفی ہو سکتی ہے، بے عقلی کی بات ہو سکتی ہے کہ جن افراد نے، جن ہاتھوں نے مورتیاں بنائی، اپنے ذہن اور دماغ سے ان کو تراشا، تو وہ اس لائق اور قابل نہیں کہ ان کے سامنے جھکا جائے، ان کی پوجا پرستش کی جائے، لیکن جنہوں نے وہ بنائی ہے، تراشی ہیں، تو وہ معبود ہو گیا، اور وہ پوجنے کے لائق، پرستش کے لائق، نفع اور نقصان کے لائق ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ پتھر کی مورتیاں جو پوجی جا رہی ہے، میرا باپ پوجتا ہے، میری قوم پوجتی ہیں،
تو یہ بالکل گمراہی کی بات ہے کہ میں تمہیں بھی اور تمہاری قوم کو بھی کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ جو شخص اپنے اندر اتنی جرأت پیدا کرتا ہے برائی کے خلاف اور حق کی طلب اور جستجو میں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی دستگیری کرتا ہے، اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ اور بعد کی آیت میں اس کا تذکرہ ہے، وہ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تدبر کے ذریعے سے، غور و فکر کے ذریعے سے یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ دراصل یہ کائنات کی حقیقت کیا ہے، چاند اور سورج کی حقیقت کیا ہے، زمین کی حقیقت کیا ہے، ستاروں کی حقیقت کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے، اپنی عظمت اور بزرگی کے اظہار کے لیے، اپنے قانون سے پہلے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا، حلال اور حرام کا قانون کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی کے ثبوت میں یہ کائنات ہی کو پیش کیا، زمین و آسمان کو پیش کیا، چاند و سورج کو پیش کیا، اور یہ زمین پر بسنے والی مخلوقات کو پیش کیا کہ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے اقتدار کی حقیقت ان پر واضح کی کہ آسمانوں کا جو مالک ہے، زمین کا جو مالک ہے، تو دراصل وہی انسانوں زمین پر بسنے والے انسانوں کا اور مخلوق کا مالک اور معبود ہو سکتا ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آسمانوں کا مالک اور معبود کوئی ہے، چاند و سورج کا مالک اور معبود کوئی ہے، اور زمین کا معبود اور مالک کوئی اور ہے، اور زمین پر بسنے والی مخلوق اور انسانوں کا مالک اور معبود کوئی اور ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے، دعوتی پہلو، اور تمام انبیاء کی زندگیوں سے یہ دعوتی پہلو واضح ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات کے ذریعے سے دعوتی پہلو واضح ہوتا ہے کہ جس دور میں اور جس ملک میں جو چیزیں پوجی جاتی تھی، جن چیزوں کی پرستش ہوتی تھی، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں پر غور و فکر کی تعلیم دی، تلقین کی، اور انبیاء علیہ السلام نے انہی چیزوں کو گفتگو کا موضوع بنایا، غور و فکر کا موضوع بنایا۔ ہندی میں کہیں گے اس کو چرچا کا وشے ان چیزوں کو بنایا جن چیزوں کی پوجا پرستش ہوتی تھی۔ چاند کی پوجا ہوتی تھی، سورج کی پوجا ہوتی تھی، ستاروں کی پوجا ہوتی تھی۔ تو اسی ان چیزوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کی نظر ڈالی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب رات طاری ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا، وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي۔ جب چاند کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو کہا کہ کیا یہ رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ستاروں پر نظر ڈالی، ستارے بھی غروب ہو گئے، یعنی گویا کہ ان کی روشنی ماند ہو گئی۔ سورج پر نظر ڈالی اور کہا کہ ہاذا اکبر، یہ ذرا بڑا معلوم ہوتا ہے، لیکن فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے مجمع میں قوم کے سامنے کہا کہ قال یا قومی انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اے میری قوم، میں بری اور بیزار ہوں ان چیزوں سے جن کو تم شریک قرار دیتے ہو، اور میں نے اپنا رخ کر لیا، اپنے آپ کو میں نے اس طرف پھیر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہی دعوتی انداز اور دعوتی پہلو امت مسلمہ کے لیے بھی قیامت تک کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان چیزوں کو موضوع بحث بنایا، چرچا کا وشے بنایا، گفتگو کا عنوان اور موضوع بنایا، جو چیزیں ان کے دور میں پوجی جاتی تھی، جن کی پوجا پرستش ہوتی تھی۔
آج کے دور میں جن چیزوں کی پوجا پرستش ہوتی ہے، جن شخصیات کی پوجا پرستش ہوتی ہے، امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے ابراہیمی ہونے کے ناطے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے تعلق جوڑنے کے نتیجے میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزانہ کے 5 اوقات کے اجتماع میں اللہ نے اس کو رکھ دیا، درود ابراہیم اور درود محمد کی صورت میں، اور ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود وہ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے نماز میں، اور صحابہ کرام پڑھتے تھے، اور سب سے بڑا درود یہی ہے، سب سے بہتر درود وہ یہی ہے، سب سے بہتر سلام یہی ہے۔ اور اگر اس سے بہتر درود ہوتا، اس سے بہتر سلام ہوتا تو ضرور وہ نماز میں رکھا جاتا، لیکن نماز میں جو درود اور سلام رکھا گیا اس کا مطلب ہے کہ اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر اور کوئی درود و سلام نہیں۔ لیکن کیا ہے درود و سلام؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تعالیٰ تو رحمت نازل فرما، عنایت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اعلیٰ آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر۔ لیکن آپ نے حوالے اور ثبوت کے طور پر کس شخصیت کو پیش کیا، اور کس شخصیت پر نازل ہونے والی رحمت اور عنایت کو پیش کیا؟ اے اللہ وہ عنایت اور وہ سلام نازل فرما کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وہ درود اور وہ عنایت بھیج جو تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں پر۔ آل میں سبھی افراد آتے ہیں، اس میں صرف نسبی اور خونی اولاد نہیں آتی، سب کے سب ماننے والے آتے ہیں۔ جیسا کہ فرعون کے متعلق قرآن مجید میں کہا گیا آل فرعون، تو آل فرعون سے مراد ہے فرعون کے تمام ماننے والی وہ قوم جو اس کے عقیدے کو اور اس پر ایمان رکھتی تھی، اس کو آل فرعون کہا گیا۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت نازل فرما۔ برکت ہم دعا کرتے نا برکت کی، لیکن آج ہمارے نزدیک برکت کا جو تصور ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برکت مانگی اور برکت کے مانگنے کے ثبوت میں اس برکت کو پیش کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، وہ برکت جو تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کی اور ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں پر نازل کی۔ تو وہ برکت کیا تھی؟ برکت دین اور ایمان کی خاطر باپ کی دشمنی مخالفت مول لینا، یہ بھی برکت کی چیز ہے۔ لوگ رحمت اور برکت اس کو سمجھتے ہیں کہ خوشحالی ہم کو مل جائے، کوئی ہمارا دشمن نہ ہو، کوئی ہمارا مخالف نہ ہو۔ لیکن رحمت کس کو کہتے ہیں؟ سورہ نحل کی آیت 14ویں پارے کے آخری رکوع کی آیت 14 پارے کا آخری رکوع، جس میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور وہاں رحمت کا تذکرہ کیا خصوصیت کے ساتھ۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام مستقل مکمل ایک امت ہے۔ تنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک امت قرار دیا، اور امت قرار دینے کا مفہوم مطلب مورخین نے، مفسرین نے، مترجمین نے واضح کیا کہ وہ کام جو ایک امت کے بس کا تھا، ایک گروہ کے بس کا تھا، تنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انجام دیا۔ قانتا للہ حنیفا، اللہ سے ڈرنے والے۔ ولم یکن من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اور بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، تذکرے کے حوالے سے شرک سے برات اور بیزاری کا اظہار اس لیے ہے قرآن مجید میں کہ زیادہ تر قرآن مجید کا حصہ دور مکی میں نازل ہوا، اور دور مکی کے جو لوگ تھے مشرکین مکہ، وہ اپنا تعلق دینی لحاظ سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے، خاندان کے لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر یہ الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے دین ابراہیمی کو چھوڑ دیا، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دیا، اور قوم کو اپنا گرویدہ بناتے تھے۔ اور ہر دور میں قوم میں سوچنے سمجھنے والے افراد کم ہی ہوتے ہیں،
جذباتی افراد زیادہ ہوتے ہیں، اشتعال پسند افراد زیادہ ہوتے ہیں۔ آج یہ غور و فکر کا زمانہ ہے، لیکن ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے غور و فکر کے زمانے میں بھی، ایسے علم کے زمانے میں بھی آج لوگ کتنے علم پر چلتے ہیں اور کتنی تحقیق پر چلتے ہیں۔ آج بھی لوگوں کا معاملہ وہی ہے کہ جو جھوٹی باتیں ہیں، جو غلط باتیں ہیں کسی قوم کے متعلق، کسی شخص کے متعلق پھیلا دی گئی اور لوگ اس کو صحیح مان لیتے ہیں، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ نے ایک حربہ اور ایک ہتھیار یہ بھی اپنے ہاتھ میں لیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تو شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہود بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا دین ابراہیمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دور مدنی میں بھی ان سے کہا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ سورہ بقرہ دور مدنی میں نازل ہوئی۔ یہاں مشرکین یہ دعویٰ کرتے تھے جھوٹا ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کا۔ جب مدینہ میں آپ گئے ہجرت کر کے تو وہاں یہود تھے آباد، اور پھر عیسائی بھی آنے لگے، تو کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ سچے پکے مسلم تھے۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، جس بات کی طرف میں اپنی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں، آپ کی طرف مبذول کرانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے متعلق یہ فیصلہ سنایا، آتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں بھلائی عطا کی، بہتری عطا کی، وفی الآخرۃ من الصالحین، اور آخرت میں وہ نیکوں میں سے۔ دنیا کی زندگی کی بھلائی کسے کہتے ہیں؟ ہم کیا بھلائی سمجھتے ہیں؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پھر زندگی پر ہم نظر ڈالیں، جس کو ہم بھلائی سمجھتے ہیں کہ خوشحالی، فراوانی، کسی قسم کی کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے بھلائی حاصل ہے، وہ شخص کو بھلائی حاصل ہے۔ لیکن ذرا اس بھلائی کے تصور مفہوم کو ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جوڑے تو بالکل یہ چیز بیل نہیں کھاتی۔ شروع سے لے کر آخر تک پوری زندگی آزمائشوں سے بھری رہی، گھری رہی۔ تو بھلائی دینی اور ایمانی لحاظ سے جس کو کہتے ہیں دین پر چلنے کی توفیق جس کو مل جائے، دین پر چلنے کا جو عادی ہو جائے، چاہے پھر باپ اس کو گھر سے باہر نکال دے، قوم اس کی مخالفت کرے، اور قوم اس کو آگ میں ڈال دے، وقت کا اقتدار اس کو آگ میں ڈال دے، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بھلائی حاصل ہے، اس کو بہتری حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، دعوتی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے، جو آپ نے اپنے باپ کو دعوت دی، اور دعوت کے انداز سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ دعوت کا طریقہ کار کیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور جس اہمیت سے تذکرہ کیا وہ بہت ہی اہم ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد رکھو۔ یہ اس ذکر کی بات نہیں جو آج امت میں مشہور و معروف ہے، ورد کے نام سے، وظیفے کے نام سے، اس کو آج ذکر سمجھتے لوگ، لیکن کہاں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو سے مراد یہاں ابراہیم علیہ السلام کے نام کی تسبیح پڑھنا نہیں ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد رکھو، ان پر آنے والی مصیبت اور پریشانیوں کو یاد رکھو، اور پھر انہوں نے کیسے مقابلہ کیا، کیسے صبر کیا، اپنے باپ کے خلاف کیسے جمے رہے، قوم کے خلاف کیسے جمے رہے، وقت کے اقتدار کے خلاف کیسے جمے رہے۔ تو گویا کہ اس کو یاد رکھو، اور کوئی بڑی جمعیت ان کے ساتھ نہیں تھی، کوئی بڑا گروہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس کتاب میں یاد رکھو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچے نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، سوالیہ انداز،
ایک تو جو چیزیں پوجی جاتی ہے، پرستش کی جاتی ہیں، ان کو موضوع بحث بنانا اور ان پر سوالات قائم کرنا، ان سے متعلق پجاریوں سے، ماننے والوں سے سوال کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے سوال کیا، اے میرے ابا، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ مالا یسمع ولا یبصر، جو نہ دیکھتا ہے اور نہ سنتا ہے اور نہ کسی چیز سے آپ کو بچا سکتا ہے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا، میری اتباع اور پیروی کیجیے، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں، فاتبعنی، میری اتباع اور پیروی کیجیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اس آیت میں بھی ہمارے لیے، اس عمل میں بھی ایک نصیحت ہے۔ وہ کیا نصیحت ہے؟ آج بہت سارے معاشرے کے نوجوان، بہت سارے افراد یہ کہتے کہ ہم بڑوں سے کیا کہے، ہم باپ کو کیا سمجھائے، دادا کو کیا ہم سمجھائے، نانا کو کیا سمجھائے، وہ تو ہم سے بڑے ہیں، بڑا اللہ ہے سب سے، اور اللہ کی بات سب سے بڑی ہے۔ اگر چھوٹے کے پاس علم ہے، باپ کے پاس علم نہیں ہے، بیٹے کو علم ہے، تو بیٹے کی ذمہ داری ہے باپ کو بتانا۔ باپ کے پاس علم ہے، اولاد کے پاس نہیں ہے، تو باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کو علم دینا۔ قوم کے کسی چھوٹے فرد کے پاس علم ہے تو اس کی ذمہ داری ہے قوم کے بڑے لوگوں کو بات بتائے۔ حکمرانوں کو، لیڈروں کو، بادشاہوں کو علم نہیں ہے تو اس کی بادشاہت میں، اس کے اقتدار میں جو رعایا رہتی ہے، جو عوام رہتی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ حکمرانوں کو، بادشاہوں کو بات بتائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہیں آزر کے، لیکن اپنے باپ آزر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، وہ علم میرے پاس آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، میری اتباع اور پیروی تمہیں کرنی چاہیے، اہدک صراطا سویا، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا، شیطان کی عبادت مت کیجیے۔ شیطان کہتے کس کو ہے؟ اللہ کے علاوہ جس کی بھی بندگی کی جاتی ہے وہ ایک طرح سے شیطان کی بندگی ہے، ورنہ تاریخ کے کسی بھی دور میں یہ بات نہیں ملتی خود مشرک قوموں کے حوالے سے کہ انہوں نے شیطان کی پوجا، شیطان کا مجسمہ بنا کر، شیطان کا پتلا بنا کر اس کو پوجا ہو۔ شیطان سے ہر قوم ڈرتی ہے اور ڈراتی ہے کہ شیطان تو شیطان کو تو کوئی اتنا محبوب نہیں سمجھتا کہ اس کا مجسمہ بنا کر، اس کا پتلا بنا کر اس کی پوجا پرستی کی جائے، لیکن جس مورتی کی بھی پوجا پرستی ہوتی ہے، جس مزار کی پوجا پرستی ہوتی ہے، وہ شیطان کی پوجا پرستی ہے۔ جس پتھر کی پوجا پرستش ہوتی ہے، جس درخت کی پوجا پرستش ہوتی ہے، اور جس انسان کی پوجا پرستش ہوتی ہے، وہ ایک طرح سے شیطان کی پوجا پرستش ہے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا، شیطان کی اتباع اور پیروی پوجا مت کیجیے، اس کی عبادت مت کیجیے، اس لیے کہ شیطان کا کام ہے یہ اللہ کی بندگی سے دوسروں کی بندگی میں ان کو لگا دینا۔ ان شیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اپنے رب کا بڑا نافرمان ہے۔ قوم کو دعوت دیتے رہے، بتوں کی کمزوری بے بسی زبان سے ظاہر کرتے رہے، لیکن پھر بھی قوم نے کوئی اثر قبول نہیں کیا۔ اتمام حجت کے طور پر اللہ کے حکم سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بت کھانے میں داخل ہو کر بڑے تمام بتوں کو توڑ دیا، صرف وہ بڑے بت کو باقی رہنے دیا، لیکن کوئی چھپ کر نہیں، بغیر بتائے ہوئے نہیں۔ سورہ انبیاء میں وہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، 17ویں پارے میں، تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، وارننگ دے دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے، خدا کی قسم میں ایک نہ ایک دن تمہارے معبودوں کی خبر لوں گا، میں ایک نہ ایک دن ان کا خاتمہ کر کے رہوں گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بھی کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا، تاکہ قوم پر بتوں کی کمزوری اور بے بسی، لاچاری ظاہر ہو جائے، اور اقتدار تک بھی آپ اپنی دعوت پہنچانا چاہتے تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ یہ بڑا واقعہ ہوگا بتوں کو توڑنے کا، اتنی آسانی کے ساتھ مجھ کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک طرح سے مہلت بھی آ گئی تھی کہ اب یہاں سے آپ کو ہجرت کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ قوم آپ کو آگ میں ڈال سکتی ہے،
آگ میں ڈالنے کے بعد ایک طرح سے دوسری مرتبہ حجت تمام ہو جائیں گی، اور پھر جب حجت تمام ہو جاتی ہے نبی کا کام پورا ہو جاتا ہے، اور نبی کو وہاں سے پھر ہجرت کا حکم ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دو اور کام لینے تھے، بیت المقدس میں ایک مرکز بنانا اور خانہ کعبہ کو ایک مرکز بنانا، خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر۔ یہاں سے ملک عراق سے آپ کو ہجرت کروانا تھا، لیکن بغیر اتمام حجت کے کوئی نبی ہجرت نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف سے اس کو اجازت نہیں، جب تک کہ پوری قوم تک دعوت نہ پہنچ جائے۔ آپ اکیلے تھے تو اکیلے میں اس طرح سے آپ کام نہیں کر سکتے تھے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اپنے معبودوں کا یہ حال۔ اور سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے وہ مکالمہ پورا وہاں بیان فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قوم کے درمیان میں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو متوجہ کرنے کے لیے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ بڑے نے توڑا ہو، جھوٹ آپ نے نہیں بولا، ان کو عبرت دلانے کے لیے، ان کو معلوم تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انہی سے پوچھ لو، انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ بات چیت نہیں کرتے، یہ سنتے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہی چاہ رہے تھے کہ جو بات چیت نہیں کر سکتے، وہ سنتے نہیں، وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ ہر دور میں جاہل قوموں کا یہ شیوا رہا ہے، ظالم قوموں کا، مشرک قوموں کا یہ شیوا رہا ہے، ہاتھ اور ہتھیار اٹھانا۔ اہل ایمان نے بھیجا کبھی بھی کسی قوم پر، کسی فرد پر ہاتھ اور ہتھیار نہیں اٹھایا، کہ اگر کوئی ایمان قبول نہیں کرتا ہے اس بنیاد پر ہاتھ اور ہتھیار نہیں اٹھایا اہل ایمان نے کبھی بھی، اور اسلام اس کی اجازت نہیں۔ جہاں بھی ہتھیار ہاتھ اٹھایا گیا وہ دین اسلام کے غلبے کے لیے، مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو مسلمان بنانے کے لیے، زبردستی اسلام میں داخل کرنے کے لیے ہاتھ اور ہتھیار نہیں اٹھایا۔ یہ ہر دور میں مشرک قوموں کا، ظالم قوموں کا یہ شیوا رہا ہے کہ جو نہیں مانتے، ہمارے کہنے سے بھی، دعوت سے نہیں رکتے، تو پھر ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو مارا جائے۔ تو قتل کی سزا پھر تجویز ہوتی ہے، اور قتل کی سزا انہوں نے تجویز کی تھی آگ میں ڈالنے کی۔ وہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ تدبیریں کرتے، اللہ بھی تدبیر کرتا ہے۔ اور اللہ کی تدبیر یہ بھی تھی کہ جن لوگوں پر یا اپنے بتوں کی بے بسی ظاہر نہیں ہوئی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ قوم آگ میں ڈالیں گی، حکومت آگ میں ڈالیں گی، اور حکومت نے آگ میں ڈالا، تمام مجمع کو ملک میں اس کا اعلان کروایا گیا۔ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے انجام سے یہ ملک والے عبرت حاصل کرے کہ جو بھی اس طرح کی معاشرے میں بات کرے گا، ان کی دعوت سے متاثر ہوگا، اس کا انجام یہی۔ لیکن اللہ کا منشا کچھ اور تھا، اللہ کا منشا یہ تھا کہ یہ قوم پر اللہ کا عذاب حلال ہو جائے۔ اللہ کی مدد و نصرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں جلا سکی۔ اپنی آنکھوں سے ملک عراق کی قوم نے دیکھ لیا، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائی۔ تو اس واقعے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دو الفاظ استعمال کیے اس قوم کے حوالے سے، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تو فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جاؤ۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا۔ علامہ اقبال نے جو کہا وہ یوں ہی نہیں کہا، آج بھی اگر ابراہیم علیہ السلام کے جیسا ایمان پیدا ہو جائے، وہ ایمان جو باپ کی مخالفت، قوم کی مخالفت، وقت کے اقتدار کی مخالفت سے بھی اس کو ایمان سے نہ روکے، صحیح راستے سے نہ روکے۔ آج بھی اگر وہ ایمان امت مسلمہ کا پیدا ہو جائے کہ وہ وقت کے اقتدار کی کوئی پرواہ نہ کرے، اللہ کی بندگی کے سلسلے میں قوم اور خاندان کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ آج بھی وہ مدد و نصرت امت مسلمہ کے ساتھ وہ شامل حال کر سکتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہی ہے۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور پھر وہاں سے ہجرت کا حکم ہوا، اور ایسا لگتا ہے کہ پھر پوری قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، جیسا کہ اللہ کی سنت ہر دور میں رہی ہے۔ اتمام حجت کے بعد اگر نبی کے پاس اگر طاقت اور قوت نہیں ہے ان سے لڑنے کے، مقابلہ کرنے کی، تو اللہ نے اس نبی کو ہجرت کا حکم دیا۔
اور پھر اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا اور فلسطین کی طرف ہجرت کا حکم ہوا. پھر وہاں سے جس جگہ مکہ آباد ہے وہاں پر اپنی بیوی اور بچے کو آباد کرنے کا حکم دیا گیا. تو ایک طرح سے زندگی کا، ہجرت کے بعد کی زندگی کا ایک پیغام. گویا کہ اس واقعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ایک اور بات بھی سمجھائی گئی. اگرچہ یہ بتوں کو توڑنے کا جو واقعہ ہے یہ تو اس وقت کی امت مسلمہ کے لیے اس وقت کے جبکہ سیاسی لحاظ سے وہ غالب ہو جائے، لیکن خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس لیے پیش کیا کہ امامت ناس کا اعلان آپ کے لیے ہو چکا تھا کہ ہم دنیا کا امام بنانے والے ہیں. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں تو مکہ میں آپ رہے 13 سال تک. مکہ میں بھی بت تھے، خانہ کعبہ میں بت تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم نہیں دیا. لیکن فتح مکہ کے بعد جب آپ سیاسی لحاظ سے غالب آ گئے تو فتح مکہ کے بعد پھر آپ نے وہ خانہ کعبہ کے تمام بتوں کو توڑ دیا. اور اسی طرح سے مکہ کے علاوہ عرب میں بھی جو بت پوجے جاتے تھے، جو مورتیاں پوجی جاتی تھی، تو آپ نے دستے روانہ کیے صحابہ کرام کے اور پھر ان کو توڑا. یعنی گویا کہ سیاسی طاقت اور قوت کے حصول کے بعد امت مسلمہ پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیاسی غلبے سے پہلے، اس لیے کہ جمعیت آپ کے ساتھ نہیں تھی، غلبے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ کام لیا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنا دیا گیا تھا. تو وہ باتیں، وہ کام جو غلبے سے تعلق رکھتے ہیں تو مغلوبیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروائے. تو محترم حضرات، یہ حج اور قربانی کے جو ایام ہیں ہم ان کو سرسری طور سے نہ لیں. خاص طور سے ہم سیرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم سبق حاصل کریں. یقیناً بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، بہت ساری آزمائشیں ہیں، لیکن ہم کو یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں اس لیے بڑی لگتی ہے کہ ہم نے دین اور ایمان کے خاطر ابھی کچھ سوچا ہی نہیں. میرا اپنا احساس یہ، اور کل افضل مسجد میں خطاب تھا، میں نے اس موقع پر یہ مثال دیا کہ اگر مسلمان دینی سفر کو، دینی کاموں کو اتنا درجہ دے دے، اتنی اہمیت دے دے جو ایوت محل کے 100 کلومیٹر کے سفر کو دیتے ہیں تو تمام کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن 100 کلومیٹر کے سفر کو ہم نے جو اہمیت دی ہے وہ اہمیت ابھی ہم نے دین کو نہیں دی ہے. 100 کلومیٹر کے سفر کا اگر جائزہ لیا جائے تو کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں یہ کوئی زخمی نہ ہوتا ہو اور کسی کی موت نہ ہوتی ہو. لیکن کس نے یوت محل کا سفر چھوڑا؟ تو آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے نا یوت محل کا سفر. بغیر وقت کے آپ یوت محل نہیں پہنچ سکتے، بغیر پیسے کے آپ یوت محل نہیں کر سکتے، اپنی زندگی کی ضمانت دے کر آپ یوت محل نہیں جا سکتے کہ میں زندگی کی ضمانت دیتا ہوں کہ آ کر رہوں گا. لاشیں بھی آتی ہے نا، ہزاروں موتیں ہو گئی 100 کلومیٹر کے راستے میں، لیکن پھر بھی یوت محل کا سفر روا دوا ہے. تو اگر ہم 100 کلومیٹر کے سفر کے اتنا ہی اگر ہم درجہ مقام دے دے یہ ہزاروں کلومیٹر کے دینی سفر کو جو جنت تک جاتا ہے تو تمام کی تمام مشکلات اور پریشانیاں وہ خس و خاشاک کی طرح ہو جائیں گی. لیکن افسوس ہے کہ ہم نے وہ مقام، وہ اہمیت ہم نے نہیں دی جو ہم 100 کلومیٹر کے سفر کو دیکھتے ہیں کہ روزانہ حادثات ہوتے ہیں، روزانہ موتیں ہوتی ہے، لیکن کوئی نہیں ڈرتا یوت محل کے سفر سے. کوئی اپنی بیوی کو نہیں ڈراتا، کوئی اپنے بچے کو نہیں ڈراتا اور کوئی اپنے فرد کو نہیں ڈراتا. لیکن دینی سفر میں اگر امکان ہو جائے کہ فلاں زخمی ہو گیا، فلاں جیل میں ڈال دیا گیا یا ڈال دیا جائے گا تو خود ڈرتا ہے اور اپنی بیوی کو ڈراتا ہے. تو ڈرنے کی تو یہاں ضرورت تھی نا. جس راستے میں مرنے پر ایکسیڈنٹ کی موت میں کوئی جنت کی بشارت نہیں ہے، کوئی شہادت کی بشارت نہیں ہے، تو ڈرنے کی تو یہاں بات تھی نا. لیکن اس یوت محل کے سفر میں کوئی یہاں کی موت سے کوئی نہیں ڈرتا، یہاں کے زخمی ہونے سے کوئی نہیں ڈرتا. لیکن دین کے حوالے سے اگر امکان ہو جائے کہ زخم لگ جائیں گا، موت ہو جائیں گی، پریشانی آ جائیں گی تو اپنا راستہ تبدیل کر اپنے پیر روک لیتا ہے. یہ مسئلہ ہے دراصل ہمارا کہ پوری زندگی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں میں گزری، ہم ایک دین کے لیے بھی اس آزمائش کے لیے ذہنی لحاظ سے تیار نہیں. عمل تو آگے کی چیز ہے،
ذہنی اور عقیدے کے لحاظ سے ہم تیار نہیں ہیں. تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اور ایمان کی دولت عطا کی، ہم اس کی قدر کرے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے جو نمونہ عمل قرار دیا ہے، ہم اس کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل بنائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سیرت ابراہیم سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.